إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا تاج سجانے کے لیے جتنی بھی شخصیات کو منتخب فرمایا، ان کا تعلق نسل انسانی سے تھا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ سارے نبی انسان تھے۔ اس اعزاز، اس شرف کے لیے اللہ نے اولاد آدم کو منتخب فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا تاج ان کے سر پر رکھا جائے۔ جن شخصیات کو، جن عظیم الشان ہستیوں کو اللہ رب العالمین نبوت اور رسالت کے لیے چنتے ہیں، منتخب فرماتے ہیں، وہ عام انسانوں سے بے انتہا بلند شان والے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خصوصی سلوک، برتاؤ اور فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے پھر جس طرح اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے خاص فرمایا ہوتا ہے نا، تو کچھ کام اور بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے صرف نبی خاص ہوتے ہیں، کسی اور کو وہ چیز عطا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یاد رکھ لیں کہ جیسے عام انسانوں کو اسلام میں یہ اجازت ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے بیک وقت، اس سے زائد نہیں اجازت، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا، عام انسانوں سے خاص انداز یہاں اختیار فرمایا گیا، اسی لیے آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ ایک مثال بس سمجھانے کے لیے عرض کی، اور بھی بڑی باتیں ہیں۔ خصائص کبریٰ ایک کتاب ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ ہے، وہ مطالعہ کرنے والی ہے، عربی میں ہے لیکن اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ شائقین اور عاشقین کے لیے وہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ تو انہی خصوصیات میں سے جو اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں، ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ عام انسان بھی خواب دیکھتا ہے، لیکن اس خواب کا کوئی خاص مقام نہیں ہوتا، اور وہی چیز ہے خواب، لیکن اللہ کے پیغمبر اگر دیکھتے ہیں تو وہ عام انسانوں کے خواب سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح جاگتے ہوئے کسی پیغمبر کو اللہ کی وحی آتی ہے نا، پیغام آتا ہے کہ ایسا کریں، یہ حکم ہے، یہ بتائیں اپنی امت کو، اسی طرح اگر وہ سوئے ہوئے ہوں، آرام فرما رہے ہوں، تو اس آرام کی حالت میں بھی جو خواب ان کو نظر آتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک ایسے ہی خواب کا تذکرہ ہے جس کا تعلق ہے آج کے دن کے ساتھ، اور آج کا سارا دن ہی
قربانی کا یہ سارا عمل ہی جو پوری دنیا میں دن کے فرق کے ساتھ، جہاں کہیں کل عید تھی وہاں کل وہ بات کی گئی، اور جہاں جہاں دنیا بھر میں آج عید ہے وہاں آج وہ عمل دہرایا جائے گا قربانی والا۔ تو اس قربانی والے سارے عمل کی بنیاد اللہ کے سچے پیغمبر کا ایک سچا خواب ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھی ایک بات اور اسی انداز میں اس کو لیا کہ یہ صرف خواب نہیں ہے، یہ نیند میں نظر آنے والی ایک چیز نہیں ہے صرف، بلکہ وہ چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، بلکہ اللہ کے خلیل تھے، اس لیے آپ کو نظر آنے والا وہ خواب ایسے تھا جیسے اللہ خود ہم کلام ہو رہے ہو اور خود کوئی حکم دے رہے ہو۔ تو وہی خواب اس قربانی کی بنیاد بنا۔ لیکن یہاں ہی آگے چلنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہہ دیا کہ عام انسان کے خواب کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ خواب میں اس کو کوئی حکم دیا جا رہا ہو، چاہے وہ جس کی طرف سے بھی ہو، تو وہ اس پر عمل کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے خواب ایسا درجہ رکھتے ہیں کہ ان کو جو خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جاگتے ہوئے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور لگے ہاتھوں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج یہ جو میڈیا ہے نا، یہ بھی جہالت کا چشمہ ہے اور الحاد کی فیکٹری ہے یہ میڈیا میں۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا ایک آدمی کا لطیفہ فرضی بنایا ہوا کہ قاری صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب سنت ابراہیمی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ سنت ابراہیمی ہے، قربانی کرو قربانی کرو۔ تو قربانی سے الحاد پرستوں کو بڑی تکلیف ہے، جو کافر قسم کے مسلمان ہیں نا، کافر قسم کے مسلمان جن کے اندر اسلام کو نہیں سوائے نام کے، بلدیت میں مسلمان ہے اور اپنا نام مسلمان ہے، ویسے اسلام کوئی نہیں۔ روزانہ کسی نہ کسی اسلامی حکم پر طنز تنقید اس کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہی وہ ذہنیت کام کر رہی ہے اس فرضی بنائے ہوئے لطیفے کے پیچھے کہ جو قاری صاحب قربانی کی بات کر رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ حضرت اسپیکر ان سے لے لیا اور کہا جی حضرات، اگر بیٹے کو یا جانور کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے تو اپنی بیویوں کو ریگستانوں میں چھوڑنا بھی سنت ابراہیمی ہے۔ وہ جو حضرت حاجرہ کو وہ لے کر آئے مکہ مکرمہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس بات پہ طنز کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح کی کفریات پھیلائی جاتی ہیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ پیغمبر کا خواب جو ہے نا، پیغمبر کے لیے واجب التعمیل ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ حکم دے رہے ہو۔ اگر مجھے آج یا آپ میں سے کسی کو یہ خواب میں نظر آئے نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عام انسانوں کے خواب اور اللہ کے پیغمبر کے خواب میں درجہ بندی میں، شان میں اور واجب التعمیل ہونے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا، قرآن نے اس مقدس خواب کا، اس سچے خواب کا تذکرہ فرمایا، اور وہی خواب اس قربانی کے سارے عمل کی بنیاد بنا، اور اللہ نے جو اسے آگے جاری رکھا اس کے پیچھے اللہ کے حکم پر صدق دل سے عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سچائی کے ساتھ، جس صدق دل کے ساتھ، جس تعمیل کے جذبے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی ہے نا، اس جذبے کو اللہ نے اتنی قبولیت سے نوازا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ قربانی والا عمل برقرار رکھا۔ یہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے ایک
دو تین جگہ پہ، بہرحال یہ سورۃ الصافات سے ہم پڑھ رہے ہیں، 23واں سپارہ ہے، سورۃ یاسین کے بعد والی سورت۔ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اللہ نے زندگی میں بڑے امتحانات نازل کیے، بڑے امتحانات سے آپ کو گزارا۔ ان میں سے ایک بڑا امتحان یہ تھا کہ فرمایا اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر اور اپنے بیٹے کو لے کر آپ ایک اور مقام کی طرف چلے جائیں۔ میں نے جمعے والے دن عرض کیا، آپ عراق میں پیدا ہوئے، رہتے عراق میں تھے، حکم یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ جو ہے نا وہاں ان کو چھوڑ کر آؤ دونوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی زوجہ محترمہ اور انتہائی پیارے لختے جگر حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ آئے، اکیلے چھوڑ آئے۔ وہ ساری روایات اب وقت نہیں کہ بتایا بھی نہیں، روایات میں آتا ہے بتایا بھی نہیں کہ تمہیں یہاں کیوں چھوڑ رہا ہوں اور میں آؤں گا یا نہیں، بلکہ حکم یہ تھا کہ واپس مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، ادھر دیکھنا بھی نہیں۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہرحال آتے جاتے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتے تھے، اپنی آنکھیں اپنے نور عین سے جا کے ٹھنڈی کرتے تھے۔ تو یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت